من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسہ ذلک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئن یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرة ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا یعملون وما كان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ یہ اب سورہ توبہ کے ہم پچھلی کلاس سے ہی آخری حصے کو پڑھ رہے ہیں، یعنی سورہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اور اس میں وہ ہدایات اب دی جا رہی ہیں جو اس صورتحال میں جس میں اس وقت مسلمان تھے ان کے لیے ضروری تھی، اور وہ اس کا جو مرکزی پہلو ہے وہ ہے نئی امت میں جو کنٹینیوٹی ہے دین کی اور دینی علم کی اور دینی روایت کی، اس کا کیا بندوبست ہوگا اور اس کو کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا، وہ اس میں بیان ہوا ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ تقوی اور صادقین کی معیت، یہ دو ہدایات دی گئی ہیں اہل ایمان کو۔ تقوی جو ہے یہ انسان کے اندر کی حالت کا نام ہے، یعنی باطن میں انسان کس جگہ پر کھڑا ہے، یا یوں کہیں کہ انسان نے اپنے اندر اپنے آپ کو کیا پوزیشن دے رکھی ہے۔ ہم انسان یہاں بھی ہوتے ہیں، جس کام میں ہوں یا جس فکر میں ہوں یا جس حلقہ احباب میں ہوں، تو سب سے بڑی چیز جو جہاں سے ہماری شخصیت طے ہوتی ہے یا ہمارا بیہیویئر طے ہوتا ہے یا ہمارا رویے طے ہوتے ہیں یا ہمارے عمل کا اسلوب طے ہوتا ہے، اس میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میں کس طرح اس میں اپنا کردار ادا کروں گا، تو ایک بنیادی فیصلہ میں نے کیا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہ کہا مسلمانوں سے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ تمہارے لیے کیا ہوا ہے وہ تمہارے ذہن میں اپنی صحیح صورت میں موجود ہونا چاہیے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ ایک لفظ میں یہ ہے کہ تم امتحان کے عرصے میں ہو اور اس امتحان کے بعد جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور یہ جو میرا یقین ہے، عقیدہ ہے، اس کی روشنی میں جب میں اس کائنات میں اس زندگی کو گزاروں گا تو میرا سب سے بڑا عنوان یہ بن جائے گا میری زندگی کا کہ مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے، مجھے خدا کی رضا کی فکر ہے۔ میں خدا کو ناراض نہیں کر سکتا، میں خدا کا غضب یا خدا کا غصہ وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، میں اس کا مستحق نہیں بننا چاہتا۔ تو یہ تقوی ہے، یعنی ایک بڑا فیصلہ، ایک بڑی پوزیشن جو میں نے لی ہے۔ تو یہ میرے داخل کی حالت ہے، یہ وہ حالت ہے، یہ وہ کیفیت ہے کہ جو میرے کردار کی حفاظت کرتی ہے اس رخ پر جو خدا چاہتا ہے۔ ایک تو کردار کی حفاظت کا اصول ہے دنیا
کہ ہم جیسے اپنے بچوں کو بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تم زندگی کیسے گزارو گے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ زندگی کتنی مشکل ہے، تم اپنے پڑھو لکھو، تم بڑے افسر بنو، بہتر کاروبار کرو وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہمارا جو سارے کا سارا زور ہے وہ اس زندگی کے آنے والے مراحل کے حوالے سے ہے جس میں ہم امید کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جائے گا۔ تو قرآن مجید نے یا پیغمبر آ کے جو فرق ڈالتے ہیں اس ساری بات میں، یہ دنیا کی مانی ہوئی بات ہے جو میں نے ابھی بیان کی، سارے والدین سارے بزرگ اسی بات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، دہرا رہے ہوتے ہیں۔ وہ آج سے 1000 سال پہلے کا زمانہ ہو یا آج کے 1000 سال بعد کا زمانہ ہو، اس میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کو محسوس چیز ہے نا، سامنے نظر آ رہی ہے کہ کل کیا کرنا ہے۔ بچہ اگر کمانے کے قابل نہیں ہوگا، گھر چلانے کے قابل نہیں ہوگا، اس کے پاس زندگی گزارنے کے کچھ وسائل اور اسباب نہیں ہوں گے تو یہ کیسے جیے گا؟ تو لیکن مذہب آ کے یا خدا کا مذہب، الہامی مذہب آ کے اس پر ایک بڑی ضرب لگاتا ہے، اور وہ ضرب یہ ہے کہ نہیں، اصل مسئلہ آخرت ہے، اصل مسئلہ موت کے بعد کی زندگی ہے، اور اس کا عنوان تقوی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہ میرے داخل کا وہ فیصلہ ہے یا داخل کی وہ حالت ہے جو میرے کردار کو ایک رخ پر، میری سرگرمیوں کو ایک رخ پر ڈالے گی اور مجھے اس قابل بنائے گی کہ میں اپنے آپ کو، یا اس قابل یعنی میں کوالیفائی کروں گا کہ میں اب دین کو سمجھ سکوں، اس کو اختیار کر سکوں۔ چنانچہ یہ جو سوال ہے کہ لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آتے، یا لوگوں کو دین میں دلچسپی کیوں نہیں ہوتی، یا لوگ مسلمان ہونے کے باوجود دین سے دور کیوں ہیں، تو اس کا ایک ہی جواب ہے، وہ یہ کہ لوگوں کو موت کے بعد کی زندگی کی فکر نہیں ہے۔ جس کو جب یہ فکر لگ جائے گی اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کا رویہ بدل جائے گا، اس کے اسلوب بدل جائیں گے۔ تو حفاظت شخص یعنی میرے جو باطنی شخصیت ہے اس کی حفاظت ہو نہیں سکتی اگر یہ پہلو انسان کے اندر پیدا نہ ہو۔ تو چنانچہ کہا، پہلی بات یہ کہی کہ جو لوگ اس پیغمبر پر ایمان لائیں، یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ تو فرمایا کہ جو اس پیغمبر پر ایمان لے کے آئے ہو، ایک چیز تو اپنے اندر یہ پیدا کریں کہ وہ تقوی پیدا کریں، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، دوسری چیز کیا ہے؟ وہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادق کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید کے بڑے تصورات میں سے ہے۔ صدق، سچائی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، تین چیزیں ہیں انسان کا شخصیت کی، تین مظاہر ہیں اس کے، یا تین پہلو ہیں یوں کہہ لیں۔ ایک اس کا قول ہے، اور ایک اس کا فعل ہے، اور ایک اس کی نیت ہے۔ یعنی ہر انسان ایک نیت رکھتا ہے، کچھ الفاظ ہیں جن کو وہ ادا کرتا ہے، بولتا ہے، اظہار کرتا ہے، کچھ عمل ہے جس کو وہ کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کے تصور میں وہ آدمی صادق ہے جس کی تینوں چیزیں ایک ہوں، اس کی نیت، اس کا عمل، اس کا قول، اس کی باتیں۔ تو ہوتا کیا ہے، عام طور پر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات نیت اور قول و فعل میں فرق ہوتا ہے، بعض اوقات قول اور فعل میں فرق ہوتا ہے، یعنی قول کچھ اور ہے اور فعل کچھ اور ہے۔ تو صادق وہ ہے کہ جس کے ہاں یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہوں، اس کی نیت بھی وہی ہو، اس کا قول بھی وہی ہو، اس کا عمل بھی وہی ہو۔ اور یہاں چونکہ الصادقین ہے تو یہ صحابہ کی بہت زیادہ اپریسیشن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، جو مدینے میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ صادقین ہیں۔ ان کے ہاں قول بھی، ان کے ہاں فعل بھی، ان کے ہاں عمل بھی ایک ہی جگہ سے، ایک ہی طریقے کا، ایک ہی ان کی مطابقت ہے، ہم آہنگی۔ یہ کیوں کہا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ؟ اب اسلام پھیل رہا ہے، مسلمان عرب کے مختلف علاقوں میں وجود میں آ رہے ہیں، لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں،
قرآن مجید نے ایک نقطے کو یہاں اٹھا دیا ہے، وہ یہ کہ جو کریکٹرسٹکس چاہیے، جو کردار چاہیے، وہ نہیں پیدا ہو سکتا صحبت کے بغیر۔ چنانچہ لوگوں کو اب یہ چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الصادقین ساتھی ہیں ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ اگر وہ ان کے ساتھ وقت گزاریں گے تو وہ چیز حاصل کر سکیں گے جو تقوی کے ساتھ چاہیے، یعنی وہی قول، فعل اور عمل کی مطابقت اور کردار کی حفاظت۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی نیک لوگوں میں نہیں بیٹھتا، مطلب میں اس پر اصرار کرتا ہوں جہاں بھی دین پر بات ہوتی ہے کہ یہ لازم ہے کہ کسی جید عالم کے ساتھ ہفتے میں 2-3 گھنٹے گزارے۔ اگر کوئی شخص نہیں گزارتا تو وہ اپنی دینداری کی حفاظت نہیں کر پاتا۔ اگر دینداری کی حفاظت مطلوب ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم اس کا بندوبست کیا جائے۔ پھر حلقہ احباب، میں کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، وہ اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ بازار سب سے بری جگہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ہر وقت فائدے اور نقصان کی باتیں ہو رہی ہیں، کاروبار بڑھانے اور کم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، مندے کی اور ترقی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ جو خدا کے ساتھ جڑنا ہے اس کو کمزور کرتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو موسیقی اسی طرح، اب گانے سننے شروع کر دیں یا موسیقی سننا شروع کر دیں، گانے نہ بھی سنیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ غفلت، دوری، یعنی وہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کو اپنے ساتھ وابستہ کر لیتی ہے اور باقی چیزوں کی جگہ نہیں چھوڑتی۔ تو یہ کونوا مع الصادقین جو ہے یہ لازمی ہے کہ آدمی ایسے حلقہ احباب، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ اور یہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ بندہ دور بیٹھا ہوا ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس کو نہ روح کا پتہ ہے، نہ احکام کا پتہ ہے، نہ وابستگی کے اسالیب کا پتہ ہے، تو وہ کیسے چلے گا پتہ؟ وہ پتہ چلے گا ان لوگوں سے جن کو الصادق کا درجہ حاصل ہے، مقام حاصل ہے۔ وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ۔ اب بتا دیا کہ جو غلطی ہوئی ہے یہ کسی طرح موضوع نہیں تھی، کیونکہ اس سورہ میں ابھی جو ہم پیچھے اس کا سیاق ہے اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک جنگ میں شرکت نہ کرنا زیر بحث، تو کہا کہ یہ تو کسی طرح موضوع نہیں تھا، نہ مدینے والوں کے لیے، نہ ان بدوؤں کے لیے جو مدینے کے اطراف میں رہتے ہیں، کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے بیٹھے رہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن کا آغاز کیا ہے، جو لوگ اسلام قبول کیا ہے جنہوں نے، ان کی فرسٹ پرائرٹی حضور کا ساتھ دینا ہے، حضور کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اس معاملے میں۔ اور وجہ آگے بیان کی کہ اپنی جانوں کو حضور کی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں، اپنی جانوں کی زیادہ فکر ہو حضور کی جان کے مقابلے میں۔ تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہی پیدا نہیں ہوا، وہی صدق پیدا نہیں ہوا۔ جو بات کہی جا رہی ہے، صاحب ایمان ہونے کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ اپنے حقیقی وجود کے ساتھ سامنے ہی نہیں آیا۔ اور وہ حقیقی وجود کیا ہے کہ آدمی جس مشن پر ہو، اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے اگر کوئی آدمی کسی فکر کو صحیح سمجھتا ہو، کسی دعوت کو صحیح سمجھتا ہو، کسی دین کو صحیح سمجھتا ہو، تو وہ اس کا خیر خواہ نہ ہو، اس کے افراد کا، اس کے وابستگان کا خیر خواہ نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی انسان کے اندر یہ چیز فطرت میں رکھی ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ظاہر نہ ہو؟ یعنی آپ دیکھیں کہ سادہ سی یعنی مثال اس کی کہ ایک اجنبی مرد
اور ایک اجنبی عورت، ان کی ہم شادی کر دیتے. یہ پہلے ہمارے کلچر میں تو نہیں ہے کہ پہلے ایک دوسرے سے واقف ہوں، تعلقات ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ پہلے دن ہی دونوں افراد ایک دوسرے سے محبت اور خلوص کی توقع کر رہے تھے. جانتے بھی نہیں ہیں ایک دوسرے کو، پہلی ملاقات ہو رہی ہے اور پہلے دن دونوں اس توقع میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ یہ فطرت انسانی. ہم جب اس نے نکاح میں قبول کر لیا ہے دونوں نے ایک دوسرے کو، تو اس کے ساتھ ہی کچھ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جانی چاہیے اور اس کی توقع کی جا رہی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے دین کو قبول کرے، ایک ہستی کو اللہ کا پیغمبر مانے، اور اس کے ساتھ اس کے اندر وہ وابستگی پیدا نہ ہو جو پیدا ہونی چاہیے؟ تو یہ کہا کہ یہ کیسے موضوع ہے کہ پیغمبر جنگ کے لیے نکلے اور لوگ پیچھے بیٹھے رہے، پیغمبر جہاد کے لیے نکلے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالے، اور لوگ اپنے آرام کی فکر کر رہے ہوں، اپنی جانوں کی فکر کر رہے ہوں. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہا کہ، اور اسی لیے یہ کہا کہ ما کانا، یہ موضوع ہی نہیں تھا نہ مدینے والوں کے لیے اور نہ بدوؤں کے لیے جو مدینے کے اطراف میں رہتے ہیں، کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے بیٹھے رہے. رسول اللہ جنگ کے لیے نکلیں اور وہ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دھالے کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو پیاس کسی کو، انسان کو لاحق ہوتی ہے حق کے راستے میں نکلتے ہوئے، یا تکلیف آتی ہے، یا بھوک اور اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا کوئی سفر کرتے ہیں اور کوئی قدم اٹھاتے ہیں جس میں کفار کے ساتھ سختی سے معاملہ کرنا پڑتا ہے، کافر جو ہیں وہ سختی کرتے ہیں، یا دشمن سے سامنا ہوتا ہے، مگر یہ کہ ان کے لیے ایک نیکی لکھی جائے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو خدا کا راستہ ہے، خدا کا مشن ہے، اس میں آنے والی ہر تکلیف، اس میں اٹھائے جانے والا ہر قدم، اس میں پیش آنے والے سب مراحل، وہ خدا کے ہاں نیکی ہے. خدا ان کو نیکیاں شمار کرتا ہے. جیسے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے جتنے قدم اٹھاتا ہے تو وہ نیکی ہے. کیوں؟ نیکی کیوں ہے؟ کہ آدمی خدا کے راستے پر ہے، وہ خدا کی رضا کے لیے کوشاں ہے. تو اسی طرح یہاں بھی یہی بات بیان کی ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ دین کا راستہ یا دین کا مشن، اس پر جو لوگ چلیں گے ان کو تکلیفیں آئیں گی، ان کو مشکلات آئیں گی، ان کو بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑے گا. اس زمانے میں تو ظاہر ہے سفر کیا جا رہا ہے تو لمبے سفر ہیں اور وسائل بھی محدود ہیں، تو خوراک کا بھی مسئلہ ہوگا، پیاس کا بھی مسئلہ ہوگا. پانی عرب کے علاقے میں پانی کا ظاہر ہے سفر میں ہے تو پھر پانی جو نا اس کا راشننگ ہوتی ہوگی کہ بھی اتنا پانی لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. تو جو کچھ بھی پیش آ رہا ہے یہ نیکیاں ہیں. اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ صرف نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے، صرف خیرات کرنا نیکی نہیں ہے، بلکہ جو جد و جہد کی جاتی ہے، یعنی خیرات کرنے کے لیے جو کوششیں کی جائیں وہ بھی نیکیاں ہیں. نماز پڑھنے کے لیے جو کوششیں کی جائیں وہ بھی نیکیاں ہیں. جہاد میں جانے کے لیے کوئی تیر بنا رہا ہے، کوئی تلواریں سیدھی کر رہا ہے، کوئی گھوڑوں کی خدمت کر رہا ہے، جو بھی کیا جا رہا ہے وہ سب نیکیاں ہیں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. محسن کا لفظ جو ہے یہ جگہ جگہ قرآن مجید نے اختیار کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دین کے ساتھ وابستگی ہے، بلکہ کسی بھی چیز کے ساتھ وابستگی، اس میں فطرت انسانی کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کو پورے معنی میں کرے. یعنی ہم کہیں بھی ایک دوسرے کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ تم ٹھیک ہے یار، تم جو کر دیا ٹھیک ہے. مجبور ہو کے تو ہم کہہ سکتے ہیں کھانا بنایا گیا تو اچھا ہی کھانا بننا چاہیے،
بہترین بننا چاہیے. کوئی مہمان نوازی ہوئی ہے تو بہترین ہونی چاہیے. وہ ٹھیک ہے ہماری مجبوری ہے جہاں ہم گزارا کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، لیکن فطرت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے وہ خوبی ہے، اعلیٰ ترین جگہ ہے. تو یہاں بھی اس سے یہ واضح کیا کہ یہ جو لوگ ہیں جو جہاد کے لیے نکلے، جنہوں نے جہاد کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، جنہوں نے جان کی بازی لگائی، یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین طریقے سے دین کے ساتھ وابستہ ہیں. اور ان کو خوشخبری دی کہ اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. قرآن مجید نے آخرت کے حوالے سے جن چیزوں کو بہت اصرار کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ بیان کیا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ اٹھیں گے تو ان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی لکھی ہوئی ہوگی اور اس کا اجر ان کو مل رہا ہوگا، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی. وہ تو ٹھیک ہے، عفو درگزر اور معافی کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن یہ کہ وہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں فلاں چیز رہ گئی ہے، میں نے یہ کام کیا تھا. کیونکہ اس وقت جب حساب ہو رہا ہوگا تو پھر ہمیں بہت کچھ یاد آئے گا کہ میں نے تو یہ بھی کیا تھا اور یہ بھی کیا تھا اور یہ بھی کیا تھا. تو وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، کوئی کوتاہی اور کمی انسان وہاں. تو اس کو کہا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نے ہر چیز کا ریکارڈ تیار کر رکھا ہے اور ہر چیز کا اجر دیا جائے گا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. اس کو مزید تفصیل سے بیان کر دیا کہ تم کوئی چھوٹی سی چھوٹی خیرات کرتے ہو یا بڑی سے بڑی خیرات کرتے ہو یا کسی بھی راستے سے گزرتے ہو، سب اللہ لکھ لیتا ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ جو بہترین عمل کیا گیا ہے اس کی جزا دے. تو مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو یہ اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے خدا نے ہماری ہر نیکی کی ہمیں جزا دینی ہے، اور چھوٹی ہو نیکی، چھپی ہو، ظاہر ہو، وہ سب اللہ کے ہاں ریکارڈ پر ہے اور اس کا اجر ملے گا. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اے ایمان والو، تمہیں صادقین کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کو باقاعدہ حکم کے طور پر بیان کر دی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اس موقع پر کہ اب جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں پورے عرب میں، وہ اپنی تربیت کا بندوبست کریں، اپنی تعلیم کا بندوبست کریں. اور اس زمانے میں ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود تھے اور صحابہ موجود تھے، تو یہ کہا گیا کہ لوگ مدینے میں آئیں اور باریاں طے کریں. لوگ گروپ بنا کے آئیں ہر قبیلے سے، ہر علاقے سے، اور مدینے میں آ کے رہیں، دین سیکھیں اور پھر واپس جا کے دین کا کام کریں. تو وما كان المؤمنون لينفروا كافة، یہ تو ممکن نہیں تھا کہ سارے کے سارے مسلمان مدینہ آ جائیں. ظاہر ہے اتنی آبادی ہے اور ظاہر ہے ہر جگہ پہ کاروبار، لین دین کے معاملات، فیملیاں، وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے فطری بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا کہ سارے کی ساری آبادی جو ہے وہ اٹھے اور آ کے سیکھنے کا کام شروع کر دے. تو کہا کہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ نکل پڑیں. لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، کہ ہر گروہ میں سے ایک ٹولی آتی لیتفقہوا فی الدین، اور دین میں تفقہ حاصل کرتی. تو یہ جیسے مدینے میں جو اکابر صحابہ ہیں انہوں نے یہ بندوبست کیا ہوا تھا. ظاہر ہے روزی کا تو مسئلہ تھا نا، تو باغات بھی تھے، بازار میں بھی جاتے تھے لوگ، کاروبار بھی کرتے تھے. تو باریاں طے کی ہوئی تھی کہ ایک دن میں بازار جاؤں گا، ایک دن تم جاؤ گے، ایک دن میں حضور کے ساتھ وقت گزاروں گا، ایک دن تم گزارو گے. تو یہی چیز اطراف میں مدینہ کے جو مسلمان تھے ان سے اب تقاضا کی جا رہی ہے کہ وہاں بھی یہی ہونا چاہیے، کہ وہاں بھی یہ طے کیا جائے کہ یہ 10 لوگ 3 مہینے لگا کے ہیں، پھر 10 لوگ اور بھیج دیے جائیں، پھر 10 لوگ اور بھیج دیے جائیں. ہر علاقے سے یہ کام ہونا چاہیے. تو وما كان المؤمنون لينفروا كافة،
یہ تو ممکن نہیں تھا کہ سارے کے سارے مسلمان آتے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک چھوٹی ٹولی آتی لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور وہ دین میں تفقہ حاصل کرتی۔ ایک بات تو یہ یہاں بیان ہوئی کہ مسلمانوں کو اس کا اب اہتمام کرنا ہے، انتظام کرنا ہے کہ وہ مدینہ میں آ کر دین کی تعلیم کو مکمل کریں۔ جو لوگ بھی مسلمان ہوئے ہیں، ظاہر ہے یہ اس طرح کے احکام وہ ہوتے ہیں کہ جہاں صلاحیت اور امکانات دونوں زیر بحث آتے ہیں، یعنی یہ اس طرح کا حکم نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا کہ ایک ٹولی آئے کہ تمام کے تمام لوگ ایک کام کرنے لگ جائیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہا کہ اور ظاہر ہے اس میں یہی سوچا جائے گا کہ یہ نوجوانوں کو بھیج دیتے ہیں، یہ جو ذرا سمجھدار آدمی ہے، اس کا ذوق شوق ہے، اس کو بھیج دیتے ہیں تو یہ کام کیا جائے گا۔ تو اس لیے کہا کہ لوگ مدینہ میں آئیں۔ گویا مدینہ کو ایک ایسی بستی کی حیثیت دے دی گئی کہ جہاں آ کر دین کی سمجھ حاصل کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہاں دیکھیں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ دین کی سمجھ کا لفظ ہے۔ دین کی سمجھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں جو سمجھا ہوں وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک تو ہے دین کے احکام کو سمجھنا، یہ بھی دین کی سمجھ ہے۔ نماز کا طریقہ کیا ہے، روزے کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کی شروع کیا ہے، نکاح طلاق کے احکام کیا ہیں، یہ بھی دین کی سمجھ ہے۔ لیکن وہاں ہم اس کے لیے لفظ اگر بولیں گے تو تعلیم کا لفظ بولیں گے۔ عام طور پر قرآن مجید نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے، تعلیم کے لفظ کو، لیکن یہاں تعلیم کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ لِيَتَعَلَّمُوا فِي الدِّينِ، لِيَتَعَلَّمُوا الدِّينِ، یہ نہیں کہا کہ وہ دین کو سیکھیں آ کر، بلکہ کہا کہ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا جو پیغام ہے، دین کی جو روح ہے، دین کے احکام کی جو ہیرارکی بنتی ہے اس کو سمجھیں۔ کون سی چیزیں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، کون سی چیزیں ضمنی حیثیت رکھتی ہیں، اصل مقصود کیا چیزیں ہیں، اور دین کے ساتھ وابستگی کے تقاضے کیا ہیں، ان کو سمجھے۔ تو اس لیے ایک بڑا لفظ استعمال کیا کہ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ میں اگر کوئی ہمارے ہاں تو یہ تفقہ کا لفظ جو ہے وہ احکام کے حوالے سے اصطلاح بن گیا ہوا ہے، لیکن قرآن مجید کے زمانے میں تو یہ اصطلاح نہیں تھی، اس لیے اس کو ایک اور نقطہ اس میں یہ ہے کہ وہ شخص، جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا درس سے پہلے کہ علم ہڈ بیتی بنتا ہے تو وہ علم ہوتا ہے، دین بھی جب میری شخصیت بنتا ہے تو یہ دین ہے۔ اگر وہ دین میری شخصیت نہیں بنا تو پھر علم ہے، پھر معلومات ہیں، مجھے حاصل ہے۔ اور ابھی میں آتے ہوئے ایک ہندو کا لیکچر سن رہا تھا تو وہ اسلام کو بھی بیان کر رہا تھا، تو وہ اسلام کا علم اس کے پاس ہے، اسلام کی ہسٹری کو بھی بیان کر رہا تھا، اسلام کے فرقوں کے جو مسئلے ہیں ان کو بھی بیان کر رہا تھا، تو علم ہے اس کے پاس، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے مسلمان؟ اس لیے کہ اس نے اس کو اپنایا نہیں، اس کی شخصیت کا وہ حصہ نہیں بنا۔ تو یہ ضروری ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اگر یہ مانتا ہوں کہ میں ایک خدا ہے اور میرے اندر بندگی پیدا نہ ہو، اور میں اگر مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میرے اندر ایک امتی پیدا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو تفقہ فی الدین ہے، اس کے دونوں حصے ہیں، ایک تو یہ کہ میں دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھوں، اور دوسرا یہ کہ میرے اندر دین میری شخصیت بنے، میرا کردار بنے، میری سوچ بنے، میرا عمل بنے، میری نیت بنے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ یہاں دیکھیں دین کو سمجھنے کے لیے لفظ استعمال کیا تفقہ کا، اور دین بتانے کے لیے لفظ استعمال کیا انذار کا۔ تو واضح کر دیا
اس حقیقت کو کہ دین کی تبلیغ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں سنجیدہ کیا جائے، لوگوں کو آخرت کی فکر لگائی جائے، لوگوں کو انجام کی فکر لگائی جائے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اگر تم اس دین کو اختیار نہیں کرو گے تو تمہاری آخرت خطرے میں ہے، تمہاری اگلی زندگی خطرے میں ہے، خدا تم سے ناراض ہو جائے گا، خدا تم کو سزا دے گا۔ تو یہ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی پیدا کیا ہے، وہ یہ کہ یہ جو دعوت کا کام ہے یہ اپنے لوگوں میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو تبلیغ کا تصور ہے اس میں یہ چیز پیدا ہو گئی ہوئی ہے کہ لوگوں کو جا کے تبلیغ کی جائے۔ تو قرآن مجید نے ایک اور پہلو کو یہاں نمایاں کیا ہے کہ نہیں، اپنی بستی میں کام کرو، اپنے علاقے میں کام کرو، اپنے لوگوں میں کام کرو۔ اس کے اپنے فائدے ہیں، اس کی اپنی برکات ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے اس کام کی۔ وہ کام بھی ایسا نہیں کہ وہ کام غلط ہے، لیکن یہ کہ ترجیح اس کو ہونی چاہیے کہ اپنے لوگوں میں کام کیا جائے۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بچیں۔ مطلب یہ ہے کہ دعوت جو ہے اس میں مقصود مدعو کی نجات ہے، اس میں مقصود میرا نقطہ نظر مانا جانا نہیں ہے۔ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ جن کو دعوت دی جا رہی ہے وہ نجات پا سکیں، وہ ان کی آخرت محفوظ ہو، وہ خدا کے ہاں اجر کے حقدار قرار پائیں اور خدا کے ہاں مقبول بندے کے طور پر اٹھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔